علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ عزت و وقار انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے، اداروں کی عزت و وقار نہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ ہم سندھی، پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت و انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرتے جائیں۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پر ڈٹ جاؤ۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ مصنوعی حدبندیاں ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی۔ کوئی قوم جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر آپ پاکستان کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آرام و آسائش اور تفریحوں کو بھول جائیں، جتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ اسلامی تعلیمات کی ترکشاندہ روایت و ادبیات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ دنیا میں 2 قومیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری قلم۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم الفاظ ہے۔ جب حکومت تعریف کے مستحق ہو تو آپ اس کی تعریف کریں، اور جب تنقید کے مستحق ہو تو بے خوفی سے تنقید کریں۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ امید اچھی رکھو، لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہمیں تہذیب و شرافت کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے، ہم سب مملکت پاکستان کے ملازم اور خادم ہیں۔ کفایت شعاری ایک قومی دولت ہے۔ ہماری نجات کا راستہ صرف اور صرف اسوائے حسنہ ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد ہی ایک دوسرے سے تعاون بڑھاتا ہے۔ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں پر اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ ہماری مقصد کی ابتدا ہے، ابھی ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد ہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وزراء آپ کے خادم ہیں، جبکہ اصل مالک آپ ہیں۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں تو آپ انہیں وزارت کی گدیوں سے اتار سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو خداوند عالم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ذہانت، قابلیت، عزم و استقلال۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے۔